اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. وأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هما مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل عليان تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت
السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام. يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه،
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سورہ جس کا نام سورہ ملک ہے، جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سورے کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے زیادہ اس سورے کا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے عذاب قبر سے، اس سورے کی وجہ سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے اس سورے کو مانعہ کہا ہے، یعنی جو عذاب قبر سے بچائے۔ خود رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انہا واقعۃ من عذاب القبر، یہ سورہ ایسا سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا اس سورہ کو اپنے لیے اور مرحومین کے لیے تلاوت کر رہے ہیں تاکہ ہم اور جو اس دنیا سے مومنین جا چکے ہیں ان کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اس نیت سے اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه التلاوة وبعث ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں افسوس یہ مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے رکتا نہیں ہے سینے میں جو خون ہے رواں اے لال یہ بتا دو کہ کس جاں لگی سنا اپنی ریاستوں کا خزینہ تو دیکھ لوں اپنی ریاستوں کا خزینہ تو دیکھ لوں اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکے حسین تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوئے حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم
تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس، دولہے سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دولہے سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سحرے کی آس میں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو، صغرا دعائیں دیتی ہیں آمین تو کہو، رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو، رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو، صغرا سلام کہتی ہیں اکبر جواب دو، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اے شاہ کبریا مجھے قوت عطا کریں، لاش جواں اٹھانے کی ہمت عطا کریں، آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش، آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش، خیبر کے در سے وزنی ہے میرے پسر کی لاش، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، ہے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، بس اے رضا کلام کو کر دو یہاں تمام، مشغول گریہ ہو گیا مجلس میں خاص و عام، صدمہ بدن کو اکبر ذیشان دیتے ہیں، صدمہ بدن کو اکبر ذیشان دیتے ہیں، صبح اذان دیتے ہیں اب جان دیتے ہیں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، ہے اکبر جواں بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المعید
والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ثم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم مغفور نجم الحسین صاحب چٹھی والا، رضوی فیملی اور مرچنٹ فیملی کے مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ، فاتحہ کا ثواب مرحوم مغفور نجم الحسین حبیب چٹھی والا رضوی فیملی اور مرچنٹ فیملی کے مرحومین کو مرحمت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام کرامت فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، سورہ مبارکہ ہجر کی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے: لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ اے پیغمبر، میں نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ افتخار ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا، اور یہ ان کے لیے عزت اور افتخار کا سبب ہے کہ دنیا کے لوگ مرتے ہیں اور مر کر مر جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کے ماننے والے مرتے ہیں اور مر کر زندہ رہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ مشہور و معروف حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرما چکے ہیں۔ فرمایا: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ جو بھی محبت اہل بیت لے کر دنیا سے گیا اور
جو بھی اہل بیت کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کر کے گیا، پیغمبر فرما رہے ہیں وہ شہید کی موت ہے۔ اور قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اہل بیت کی محبت میں مر جانے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور جو زندہ ہوتے ہیں انہیں تحفے بھی بھیجے جاتے ہیں، انہیں ہدیے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ مجلسیں جو گزر جانے والوں کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، در حقیقت ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، لہذا قرآن کا ہدیہ، مجلس کا ہدیہ اور ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ہدیہ اپنے مرنے والوں کو بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ جو ہمارے درمیان سے اٹھ کر گیا ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اگر زندہ نہ ہوتا تو نہ ہم مجلسیں کرتے ایصال ثواب کی، نہ ہم ان کے لیے نذر و نیاز کرتے، نہ صدقہ کرتے، نہ حج کرتے، نہ ان کے لیے کوئی کار خیر کرتے۔ کار خیر کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا ہماری نگاہ میں زندہ ہے، جیسے ہم اپنے زندہ کے لیے کبھی ٹیلی فون کے ذریعے عید و بقرعید کے موقع میں حاضری دے کر کے، کبھی شادی و بیاہ میں بلا کر کے انہیں اپنے زندہ ہونے اور ان کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور یہ ایصال ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا مرا نہیں ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے قرآن مجید کی آیات۔ خود پورا قرآن مجید، صلوات، کار خیر، یہ سب مردوں تک پہنچتے ہیں۔ تو بہترین عمل اگر کسی میت کے لیے کرنا کوئی چاہتا ہے تو وہ بہتر عمل وہ یہ ہے کہ مجلسیں منعقد کرے اس کے ایصال ثواب کے لیے، قرآن خوانیاں کرے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ مجلسیں چہلم بھی مرحوم مغفور نجم الحسین چٹھی والا کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک بار ان کی روح کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ ہجر کی آیت ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو 7 سوروں والا قرآن، 7 آیتوں والا سورہ دیا ہے اور قرآن مجید دیا ہے۔ یہ 7 آیتیں کون ہیں؟ یہ 7 آیتوں والا سورہ سورہ مبارکہ الحمد ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پورا قرآن اس کے بغل میں رکھ دیا ہے، جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مبارکہ ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الحمد، اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، وہ لا تعداد ہیں، بے شمار فائدے ہیں جو اس سورہ مبارکہ الحمد میں پیغمبر نے بتائے ہیں۔ یہاں تک پیغمبر نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر کسی مردے پر یہ سورہ مبارکہ حمد پڑھ دیا جائے اسی زبان سے جس زبان میں طہارت پائی جاتی ہے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے یہ سورہ مبارکہ رکاوٹ بنتا ہے۔ صرف موت اگر اللہ نے طے کر رکھی ہے تو پھر سورہ مبارکہ الحمد اس جگہ کے اوپر حکم خدا کے سامنے سورہ مبارکہ حمد کے اثرات اب ظاہر نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔
محمد وآل محمد. تو سورہ مبارک الحمد میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر ایک آیت وہ ہے جو انسانی ضمیر کو بتا رہی ہے، اس کی آواز ضمیر انسانی کی آواز ہے. اب ضمیر انسانی کی آواز میں اس کی اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں. یعنی بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو ہاتھ تو اٹھاتے ہیں دعا کے لیے مگر لفظیں نہیں ملتی کہ وہ کن لفظوں میں اپنے خدا کو پکاریں اور کن لفظوں میں اپنی ضرورت کو خدا کے سامنے پیش کریں. لیکن بہت سے وہ افراد ہوتے ہیں جن کو اپنی دعا اور اپنی حاجتیں بیان کرنے میں زحمت نہیں ہوتی. انسان کے ساتھ یہی پریشانی ہے کہ انسان ہر وقت اپنی حاجت کے بیان کے لیے الفاظ نہیں رکھتا. انسان کی اس مجبوری کو خدا نے پہچانا اور سمجھا، لہذا خود ہمارے دل کی آواز بن کر کے یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اب جب اللہ نے ہمارے دل کی آواز کو آیت بنا دیا تو آیت بنانے کے بعد اب ہم پنجگانہ نماز میں دعا کرتے ہیں آیت کے صورت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اب ظاہر ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ نے ہماری دعا سنی یا نہیں سنی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں جس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی گفتگو ہماری. یہ بتائیے کہ سورہ الحمد قرآن کے 30 پاروں میں کس پارے کے اندر ہے سورہ الحمد؟ تو جب میں یہ پوچھتا ہوں تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب کے ذہن فوراً جواب کے لیے تیار ہیں کہ یہ قرآن مجید کے کسی ایک پارے میں نہیں ہے. الف لام میم سے شروع ہوتا ہے قرآن کے پارے اور ناس کے اوپر جا کر کے ختم ہوتے ہیں. جو قرآن کے کسی پارے میں سورہ الحمد نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن ہے، اور جب قرآن ہے تو اب یہیں کے اوپر فلسفہ سورہ حمد بھی سامنے آتا ہے. اس کے اندر انسان دعا کر رہا ہے، اے پالنے والے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اے پالنے والے ہم کو اس راستے کا چلنے والا قرار دے جس پر تو نے نعمت نازل کی ہے، اے پالنے والے اس راستے کا چلنے والا نہ بنانا جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے. یہ ساری ہم دعائیں کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر. جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر تو اب یہ یاد رکھیے گا دعا ہم نے کی، ہماری دعا قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. دعا کے قبول ہونے اور نہ قبول ہونے کے جواب بھی اسی سورے کے خاتمے پر معصوم نے بیان کر دیے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات ہماری اور واضح ہو جائے. عموماً لوگ اپنے عزیز و اقارب سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا، ہمارے بچے کا ایگزام چل رہا ہے. عزیز نے سنا، اس نے کہا الہی آمین ان کے بچوں کو کامیاب فرما. تو جب تک بچے کا رزلٹ نہیں آتا اس وقت تک لوگ کہتے ہیں آمین آمین. آپ نے کہا دعا کر رہا ہوں ہمارا بچہ پاس ہو جائے. میں نے سنا، میں نے کہا خدا انشاءاللہ آمین الہی آمین، آپ کے بچے کو اللہ کامیابی دے. اس کے بعد چند روز کے بعد آئے، ہم نے کہا بھائی آپ کے بچے کا رزلٹ تو آ گیا، کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا. تو اب معلوم یہ ہوا جب تک دعا مستجاب نہیں ہوتی لوگ آمین کہتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس وقت الحمدللہ کہتے ہیں. یہی فرق ہے آج دنیا کے درمیان اور ہمارے درمیان. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا ہمارے ماننے والوں کو سورہ الحمد کے خاتمے پر چاہیے جب وہ کہہ لے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو امام نے فرمایا کہ کہے الحمدللہ رب العالمین.
اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تاکید یہ ہے کہ آمین نہ کہنا اور الحمدللہ رب العالمین کہنا، تو اب یہ تو خود ہی طے ہو گیا، جہاں جہاں آمین ہوگی وہاں ابھی صراط مستقیم نہیں ملا ہے، اور جہاں الحمدللہ رب العالمین ہے وہاں صراط مستقیم مل گیا ہے۔ نعمت کے راستوں پر چل رہے ہیں، غضب کے راستے سے بچ رہے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ سورہ مبارکہ الحمد کو اللہ نے مقام دعا میں رکھا ہے۔ یہ پورا سورہ الحمدللہ رب العالمین سے ضالین تک، یہ پورے کا پورا سورہ مقام دعا میں اللہ نے رکھا ہے، اور جواب میں اللہ نے پورا 30 پارے کا قرآن نازل کر دیا، اور نازل کر کے بتایا کہ اب اگر تم اس قرآن کے اوپر عمل کرتے رہو گے، اس قرآن کی باتوں پر چلتے رہو گے، تو تمہیں صراط مستقیم بھی مل جائے گا، نعمت والا راستہ بھی مل جائے گا، غضب کے راستے سے بچ بھی جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ نے سورہ مبارکہ الحمد میں وہ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک پہلو اور ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سمٹ کر کے اللہ نے حمد میں رکھا ہے، اور جو کچھ حمد میں ہے وہ سب سمٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹ کر سارے کے سارے قرآن کو فرمایا کہ ایک نقطہ با کے نیچے ہے، جو نقطہ بے کے نیچے ہے سارا قرآن اس ایک بے کے نقطے میں ہے۔ خیر یہ تو آج کے سائنس کی دنیا میں کوئی بات بہت بڑی نہیں ہے، کئی گھنٹوں کی مجلس ایک ڈاٹ میں آ جاتی ہے۔ آج تو سمجھانا آسان بھی ہے۔ کل امیر المومنین نے فرمایا کہ پورا قرآن ایک نقطے میں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ انا نقطۃ تحت البا، بے کے نیچے جو نقطہ ہے میں اسی نقطے کا حامل ہوں، انا نقطۃ تحت البا، وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ اب اس میں بھی ایک راز ہے، وہ راز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہو سکتا ہے میرے ناظرین میں بہت سے وہ افراد ہوں جو عربی کے الفابیٹ کو نہ جانتے ہوں، بہت سے ایسے ہمارے اس وقت کے ناظرین ہیں جو الفابیٹ کو جانتے ہیں۔ کچھ حروف وہ ہیں جن کے اگر نقطوں کو ہٹا دیا جائے پھر بھی وہ پڑھے جائیں گے۔ مثلا اگر شین سے نقطے کو ہٹا دیا جائے سین ہے، اگر ذات سے نقطے کو ہٹا دیا جائے صاد ہو جائے گا، اگر زے سے نقطے کو ہٹا دیا زے ہو جائے گا، اگر ذات سے نقطے کو ہٹا دیا صاد ہو جائے گا۔ یعنی نقطہ ہٹانے کے بعد بھی اس کا وجود باقی رہتا ہے، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں جن کے نقطوں کو ہٹا دیا جائے، مثلا بے کے نقطے کو ہٹا دیجئے، تے کے نقطے کو ہٹا دیجئے، سے کے نقطے کو ہٹا دیجئے، تو اب یہ حرف اصلاً پڑھنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ بسم اللہ کے نقطے کو اگر بے کے نیچے کے ہٹا دیا جائے تو بے پڑھا نہیں جائے گا۔ اب امیر مومنین فرما رہے انا نقطۃ تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یعنی اگر قرآن کو اطرت سے الگ کر لیا جائے تو قرآن بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے بے نقطے کے ہٹا دینے کے بعد بے قابل تلفظ نہیں رہتا، بے قابل بیان نہیں رہتا، بے کے ذریعے سے کوئی چیز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو پتہ چلا کہ اس سورہ مبارکہ الحمد کی بڑی عظمت ہے، اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مرنے والوں کو پورے قرآن کے پڑھنے کا ہو سکتا ہے وقت نہ ملے،
لیکن چلتے پھرتے انسان سورہ مبارک الحمد کو پڑھ کر اپنے عزیز و اقارب، اپنے مرنے والے، اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید بغیر اہل بیت کے سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو ثقلین چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اطرت ہے۔ قرآن اور اطرت یہ دو ثقلین ہیں۔ اب میں ثقلین کے معنی بھی بتا دوں۔ عموماً جو ثقلین کہتے ہیں عام لوگوں کے زبان میں کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ثقلین کے معنی گراں قدر نہیں ہوتے، بلکہ ثقلین اگر ہوتا تو یقیناً اس کے معنی یہ ہوتے کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو ثقل چھوڑ رہا ہوں۔ نہج بلاغہ کے جو مصنف ہیں مرحوم سید رضی، انہوں نے اس حدیث کی جو وضاحت فرمائی ہے کہ ثقل کہتے ہیں اس ضرورت کی چیز کو جسے مسافر اپنے ہمراہ لے کے چلتا ہے۔ مثلا اس دنیا کے اندر آدمی جب سفر کرتا ہے تو ضرورت کی جتنی چیزیں اس کو راستے میں یا اس مسافرت میں ضروری ہوتی ہیں اس کو ہمراہ لیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑنا، ایک کتاب خدا ہے اور ایک اطرت ہے، حتیٰ پھر فرمایا یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں وارد ہوں گی حوض کوثر تک۔ تو پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ یہ دنیا آخری نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ اس دنیا برزخ میں تمہیں ضرورت پڑے گی دو چیزوں کی، ایک قرآن کی اور ایک اطرت کی۔ اب یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے دنیا میں قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اسی طرح اہل بیت کا بھی جواب نہیں لا سکتا۔ قرآن بھی لاجواب ہے اور اہل بیت بھی لاجواب ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں لاجواب ہیں، نہ ان کا کوئی مثل لا سکتا نہ ان کا مثل لا سکتا، نہ قرآن میں ایک آیت کا اضافہ کر سکتا، نہ تعداد اہل بیت میں کسی ایک فرد کو گھٹا سکتا ہے، نہ کسی کو اس میں بڑھا سکتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، قرآن مجید ہمارے درمیان اللہ کا وہ عطیہ ہے جس کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ تم اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت سے۔ اب یہاں کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک آج کل کے اعتبار سے ایک چیز پیش کروں۔ زمین کے اوپر جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر سے ایک روشنی نکلتی ہے، اور جب وہ روشنی نکلتی ہے تو آسمان سے گزرنے والے فرشتے اس گھر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یعنی ہر وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں روشنی نہیں ہے، مگر قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر سے ایک روشنی بلند ہوتی ہے، اور اس روشنی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں یہ وہ گھر ہے جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج بڑی قوی سے قوی سیٹلائٹ کی دنیا میں اگر کسی گھر میں کتاب پڑھی جا رہی ہے تو قوی سے قوی سیٹلائٹ یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ شرف فقط اور فقط قرآن مجید کو حاصل ہے۔ قرآن مجید جس گھر میں پڑھا جائے گا فرشتے آپس میں برملا کہیں گے یہ وہ گھر ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتابیں ہمیشہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوں،
اگر آپ کسی ایسی زبان کی کتاب، مثلاً ہمارے ناظرین کی عموماً زبان اردو ہے، لیکن اگر ان کو کسی ایسی زبان، ملک کی زبان میں کتاب دی جائے تو وہ ان کے لیے کارآمد و مفید نہیں ہوگی. لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں رکھی ہے، بلکہ قرآن فرما رہا ہے ما ہے الا ذکر للبشر. قرآن وہ کتاب ہے جو بشر کے لیے آئی ہے. اب یہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں بشریت ہوگی وہاں وہاں قرآن اثر کرے گا، اور جہاں بشریت نہیں ہوگی وہاں کے اوپر قرآن کا اثر بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں ارے یہ تو مردہ، ان کا دل مردہ ہو گیا ہے. دل مردہ ہو گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے اندر انسانیت مر چکی ہے. جب انسانیت مر چکی ہے تو برجستہ بولتے ہیں یا تم انسان ہو یا حیوان ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ جب انسانیت مرتی ہے تو حیوانیت نمودار ہوتی ہے. اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے ایک ایسی کتاب جو کتاب بشر کے لیے آئی ہے، اور جب بشر کے لیے آئی ہے تو اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر انسان کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو وہ ضرور با فخر قرار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری دادا کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے والد نے لکھی تھی. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمہارا میں نے ذکر رکھا ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے. جس وقت تمہارا ذکر کہہ دیا تو اب معلوم ہوا قرآن کے اندر ہر انسان کا ذکر پایا جاتا ہے. جب انسان کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر تو اب اس قرآن کا پڑھنے والا اتنا بلند ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآلِ محمد. امام نے فرمایا من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن. اگر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. قرآن جتنی دیر انسان پڑھتا ہے اتنی دیر اللہ اس سے باتیں کرتا رہتا ہے. اور جب انسان دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے سواسب ہے، دعائے مجیر ہے وغیرہ وغیرہ، جب دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ خدا سے بات کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا بندے سے بات کرتا ہے. اب میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا ہے، کلیم کے لقب سے یاد کیا ہے. تو جناب موسیٰ کو کلیم کیوں کہا اس کا ذکر بھی ان کی حیات میں ملتا ہے. اللہ سے چونکہ ایک طور پہاڑ پر چند بار جناب موسیٰ کی گفتگو ہوئی تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس سے اللہ نے بات کی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا چند مرتبہ جناب موسیٰ سے اللہ نے بات کی تھی تو ان کو لقب کلیم مل گیا. اب اللہ نے بتایا امت پیغمبر اتنی اہم ہے کہ جب مجھ سے چاہے وہ بات کرنا، قرآن کو پڑھنے لگے میں اس سے بات کرنے لگوں گا. تو قرآن کی تلاوت گویا کہ اپنی طرف خدا کو متوجہ کرنا ہے. ایک بہت بڑا کوئی آپ کا عزیز و اقارب ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، جب آپ موبائل سے اسے یا ٹیلی فون کرتے ہیں تو اس کے اوپر فوراً لکھ کے آ جاتا ہے میں میٹنگ میں ہوں، میں کانفرنس میں ہوں، میں فلاں
وقت میں ہوں، میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتائیے کائنات میں اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن وہ اپنی ساری کبریائی کے باوجود جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے اللہ ہم سے بات کرنے لگے گا۔ یعنی دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا فون ریسیو کر لے، لیکن اللہ وہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے اللہ ہم سے اسی وقت گفتگو کرنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو اب قرآن مجید کی عظمت سے اگر ہماری قوم آشنا ہو جائے، اب میں تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہر آدمی اپنے کو شریف کہتا ہے، کون کہے گا میں کمینہ ہوں؟ ہر آدمی اپنے کو کہتا میں تو بہت ہی اچھی فیملی کا ہوں۔ کون اپنے کو بتائے گا کہ میں بالکل ہی تھرڈ کلاس فیملی سے ہوں؟ کوئی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے کو پیش جب کرتا ہے تو اچھا بنا کے فیملی کو اچھا، ارے میری رشتہ داری تو مثلا فلاں بزرگ سے ہے، اور میری رشتہ داری فلاں عالم دین سے، اور ہمارے دادا جو تھے وہ ویسی تھے، او نہ جانے کیا تھے، بس رشتہ داری جوڑنے میں انسان اپنے کو شریف اور بزرگ اور بہت ہی فیمس فیملی کی فرد بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں نہ ویسی کا خاندان ہونا احترام رکھتا، نہ پروفیسر کیا بیٹا ہونا احترام رکھتا، نہ بہت زیادہ بڑا ہونا شرف رکھتا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اشراف امتی، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ پیغمبر نے فرمایا میرے امت کے بلند ترین شریف ترین افراد وہ دو ہیں۔ کون دو ہیں؟ پہلے کا ذکر کیا، حملۃ القرآن، وہ افراد جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں پیغمبر کی قوم میں سب سے زیادہ شریف اور باعزت قرار دیے گئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں ہمارے بہت سے علماء وہ ہیں، مثلا اس وقت بھی بہت ہمارے مراجع جو زندہ ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جو ہر روز 3 پارے، بعض نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن میں 10 پارے، دوسرے دن میں 10 پارے، تیسرے دن میں 10 پارے، ہر تیسرے دن۔ یعنی اب معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی زمین کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ابھی پائے جا رہے ہیں۔ تو اشراف و امتی 2 قسم کے لوگ اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں شریف ترین مانے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو کہ اصحاب اللیل ہیں، یعنی نماز شب کے عادی ہیں۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ لوگ اشراف امت پیغمبر قرار پاتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب دیکھیے جرمن میں لکھی ہوئی کتاب عموماً جرمنی میں چلتی ہے، فرانسیسی میں لکھی کتاب فرانس میں چلتی ہے، آپ یاد رکھیے رشین میں لکھی ہوئی کتاب فقط رشا میں چلتی ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتابیں عربی ملکوں میں چلتی ہیں، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کسی ایک ملک میں نہیں پڑھی جاتی یا پڑھائی جاتی، بلکہ قرآن کا ما ہوا الا ذکر للعالمین، کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو عالمین میں رائج ہے، یعنی دنیا کا جو بھی خطہ ہے ہر خطے میں آپ یہ نہ سمجھیے فقط مسلمان ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، نہیں، دنیا کی ہر لائبریری میں آپ چلے جائیے، بڑی سے بڑی لائبریری، چھوٹی سے چھوٹی لائبریری، مگر مرکزی لائبریری ہو تو اس لائبریری میں آپ کو قرآن مل جائے گا۔ تو معلوم ہے قرآن وہ کتاب ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جو کسی زبان میں لکھی ہوئی ہے
جرمن کی کتاب ہو سکتا ہے رشیا میں نہ پائی جائے، رشیا میں کتاب کوئی ایسی ہو جو فرانس میں نہ پائی جا رہی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا کے جس ملک میں چلے جائیے آپ کو قرآن وہاں ملے گا۔ تو قرآن دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو قرآن مجید کا کوئی بدل نہیں، قرآن مجید کا کوئی جیسا کہ کارنامہ لا نہیں سکتا ہے، منفرد کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اس قرآن مجید کو دنیا میں نہیں پڑھا تو اس قرآن کی یہ خوبی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی قرآن سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں ٹوٹتا وہ بھی سن لیجئے۔ نماز مرنے کے بعد کوئی نہیں پڑھے گا، روزہ ہم سب جب مریں گے تو روزے کا باب بند ہو چکا ہوگا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا رشتہ مرنے والے سے ٹوٹتا نہیں، باقی رہتا۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا رشتہ مرنے کے بعد برزخ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے مر کر کے تو وہاں کے اوپر بھی قرآن پڑھنا پڑے گا۔ روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ جب انسان مر کر کے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اگر اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بخشا جائے، اگر جہنم میں جانا ہے تو پھر اس کی گفتگو نہیں، اگر ہے نیکیاں کم ہیں اور گناہ کم ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس سے کہو یہ قرآن پڑھے۔ جب یہ قرآن پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن بڑھا دے گا۔ معلوم یہ ہوا دنیا میں بھی اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو قیامت سے پہلے برزخ میں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، اس زمانے میں مختلف ایپ آ چکے ہیں، مختلف قرآن سیکھنے اور سکھانے کے طریقے آ چکے ہیں، لہذا قرآن کو سیکھ لیں تاکہ اگر یہاں پر ہیں تو یہاں پڑھنے کا ثواب مل جائے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو برزخ میں قرآن کے پڑھنے کی عادت یہاں والی وہاں کام آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ قرآن مجید برزخ میں بھی پڑھنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت نے کبھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر کو چھپایا نہیں، اور جب کبھی دنیا والوں کے سامنے کوئی مسئلہ آن پڑا تو فوراً اہل بیت عصمت و طہارت نے قرآن کی اس آیت اور اسلام پر پڑے ہوئے وقت کو ٹال دیا۔ اب میں اس سلسلے میں اگر گفتگو کو بڑھاؤں تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پر جب کبھی برا وقت آیا تو اہل بیت سینہ سپر ہو گئے، وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے قرآن کی مشکل کو حل کر دیا۔ ایک شخص وہ تھا جو قرآن کا جواب لا رہا تھا، جیسے آج بھی دنیا میں بہت سے پاگل ہیں موجود جو قرآن کو اپنے اعتبار سے بنا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ہے تو اب اس میں نہ کوئی آیت بڑھا سکتا ہے نہ کوئی آیت اس میں سے نکال سکتا ہے۔ جتنی آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ ساری کے ساری آیتیں اس قرآن مجید کی آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
صل علی محمد وآل تو اس قرآن کا رشتہ اہل بیت سے ہے اور اہل بیت کا رشتہ قرآن سے ہے۔ جب اہل بیت پر کوئی برا وقت پڑتا ہے تو قرآن اس وقت آگے بڑھ جاتا ہے آپ کو، اور جب کبھی اہل قرآن پر کوئی برا وقت آیا تو اہل بیت نے فوراً اپنے کو پیش کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قرآن کے اوپر برا وقت آ گیا تھا، وہ یزید جو حاکم شام ہوا تھا وہ برملا کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل، نہ تو قرآن آیا تھا نہ وحی آئی تھی، یہ بنی ہاشم نے ایک کھیل رچا تھا، لہذا جس وقت یہ کہا ہے فوراً اہل بیت کی فردیں بلند ہوئیں، امام حسین آگے بڑھے، امام حسین نے اپنے ہمراہ ایک چھوٹا سا قافلہ لیا جس میں 32 برس کا جوان بھی تھا، 18 برس کا نوجوان بھی تھا، عورتیں بھی تھیں، ایک 6 مہینے سے کم کا بچہ بھی تھا۔ عزیزان گرامی، ان کو لے کے امام حسین قرآن کو بچانے کے لیے کربلا میں پہنچے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں، اس وقت علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہوئی ہے۔ اس وقت امام حسین کا یہ نونہال 6 مہینے کا تھا۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے، امام حسین جب کربلا میں پہنچے ہیں تو ایک جگہ کے اوپر خیمے کو نصب کیا۔ خیمے جب لگائے گئے تو جناب زینب نے امام حسین سے کہا بھیا یہاں سے خیمے کو ہٹا لیجئے۔ کہا بہن کیوں خیمے کو ہٹاؤں؟ کہا اے بھیا جب سے خیمہ لگا ہے ایسا مجھے محسوس ہوتا کوئی خیمے کے باہر آہ کر کے رو رہا ہے، میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی۔ تو جس وقت یہ بات کہی ہے تو امام حسین نے کہا بہن زینب وہ آہ اور نالو فریاد کرنے والی کوئی اور نہیں، وہ ہماری اور تمہاری والدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ جب سے ہم آئے ہیں کربلا میں فاطمہ زہرا نوحہ کر رہی ہیں، وہ ان کے لیے ایک ایک ساعت ایک ایک گھڑی مشکل ہے، وہ سمجھ رہی میرا چکیوں پالا لال ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! خیمے ہٹا دیے گئے، مگر اس وقت ہٹائے گئے جب شعلے خیمے میں بھڑک رہے تھے، تنابیں جل رہی تھیں۔ اب خیمہ تو نہ رہا، خیمے میں بیٹھنے والی خواتین، ارے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے، آخر میں چوتھے امام سے زینب کبریٰ نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد، ارے ذرا یہ بتا دو کہ آیا جل کے مر جائیں یا ہم نکل جائیں؟ بیمار نے کہا پھوپھی اماں خیمے سے باہر آئیے۔ راوی کہتا ہے ارے زینب بار بار ایک خیمے میں جا رہی تھی اور آ رہی تھی، میں نے یہ سمجھا کہ کوئی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن دیکھا زینب نے اپنی پیٹھ پر ایک بیمار کو لیا اور لا کے خیمے کے باہر رکھا۔ علی کی شیر دل بیٹی سید سجاد وقت کے امام کو بچا کے لائی ہے خیمے سے، ارے خیمے سے امامت کو بچا کے لائی، ارے دربار یزید سے سید الشہداء کی حیات اور سید الشہداء کی شہادت کو بچا کے لائی۔ لیکن جب مدینے پہنچی ہیں تو زینب کبریٰ نے نانا کے قبر کو مخاطب کر کے کہا نانا اگر مجمع نہ ہوتا تو میں بازوؤں کے نیل کو دکھاتی، اے نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا میں بلوائے عام میں پھرائی گئی، میرا ماں جایا مارا گیا، اے نانا ہمارا گھر اجڑ گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی مجلس کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب، تسبیحات معصومہ کا ثواب، یا اللہ مرحوم نجم الحسین حبیب چٹھی والا کی روح کو عائد فرما، اور ساتھ ہی ساتھ فیملی رضوی اور مرچنٹ فیملی کے مردگان اور گزشتگان کی روح کو شاد فرما۔ یا اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، قبر بقی کے تعمیر کے اسباب عنایت فرما۔
یا اللہ جو بے روزگار ہو برسر کار فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا عنایت فرما، جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو جوار معصومین عنایت فرما۔ یا اللہ شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ واسطہ ہے پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت فرما۔ بن نبی وآلہ الطاہرین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم نجم الحسین چٹھی والا کی روح کو ایک سورہ فاتحہ سے ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مرنے کے لیے جب چلے میدان میں اکبر، پیچھے چلے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے سرور، جب دور ہوا شاہ کی آنکھوں سے وہ دلبر، لوٹائے کہا مادرے اکبر سے یہ رو کر، لیلا 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 دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجیے۔ رخصت کی گھڑی یاد ہے، تم بھی تو وہی تھی، اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، لیلا ہمارے لال کا نازک سا ہے سینہ، سینے پہ نہ بیٹا میرا ہائے کوئی برچھی، لیلا دعائیں کیجیے، جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، لیلا دعائیں کیجیے۔ اس بات پہ شبیر کا دل پھٹتا ہے غم سے، ایسے تو کبھی دور نہ اکبر ہوئے ہم سے، ایسے تو کبھی دور نہ اکبر ہوئے ہم سے، اکبر کو جیتا دیکھ کر ہم جیتے رہے ہیں، اکبر کو مرتا دیکھ کر مر جائیں گے ہم
رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجیے میں بھول نہیں پاؤں گا احسان تمہارا اس عالم غربت میں دو تم ساتھ ہمارا اس عالم غربت میں دو تم ساتھ ہمارا اکبر میرا جوان ہم پر ہے ضعیفی ہم سے تو جوان لال کی نیت نہ اٹھے گی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجیے اب جلد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لو اے مادر اکبر میری زینب کو بچا لو اے مادر اکبر میری زینب کو بچا لو 18 سال اس نے ہی اکبر کو ہے پالا کڑی الجواں کی لاش وہ نہ دیکھ سکے گی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجیے سہرے کے سجانے کا جو ارمان ہے لیلا ارمان ہی رہ جائے گا اکبر جو لایا ارمان ہی رہ جائے گا اکبر جو لایا اکبر کو اپنے ہاتھ سے ہم دولہا بنائے 18ویں منت بھی تو ہم کو ہے بڑھائی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی لیلا دعائیں کیجیے یہ کہتے ہوئے لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا اکبر کو ایک بار تو سرور سے ملا دے شبیر کی یہ بات میں اب سن نہ سکوں گی لیلا دعائیں کیجیے جیتا رہے اکبر
بہت باپ سے کہنے لگے اکبر پیاسا ہوں بہت باپ سے کہنے لگے اکبر پانی کی بات آئی تو رونے لگے مولا خیمے کی سمت دیکھ کر آواز یہی دی لیلا دعائیں کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے پہلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. الہی آمین. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس دعا کا، اہل بیت کا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، جو کوئی بھی حج و زیارات کا مشتاق ہے اسے جلد سے جلد حج و زیارات نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا، تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. جن کے بھی کاروبار میں مشکل ہے ان کی مشکلات کو دور کر دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، جو بھی بے اولاد ہو اسے صاحب اولاد بنا دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے. بار الہ جو لوگ باروزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، اس دعا کا کہ جو کوئی بھی مریض ہو، پریشان حال ہو، اس کی پریشانی کو اور اس کے مرض کو جلد سے جلد ختم کر دے اور اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس دعا کا، بی بی زہرا کا، بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا غافر الذنب والخطیات وانکا علی کل شیء قدیر بحرمت الفاتحة مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. بار الہ جو قرآن پڑھا گیا ہے، جو دعائیں پڑھی گئی ہیں، جو سورے پڑھے گئے ہیں، جو ذکر ہوئے ہیں، جو کلمات معصومین کی اپنی زبان پر جاری ہوئے ہیں، ان تمام کا ثواب سب سے پہلے ائمہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا جو ثواب حاصل ہوگا اسے مرحومین اور خاص طور سے جن کے لیے کہا گیا ہے، جن کے نام لے کر دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم تقبل منا هذه التلاوہ وبعث ثوابها الى ارواح مرحوم نجم الحسین حبیب چتھی والا، مرحومہ نور جہاں بنت رمضان علی
چیتھی والا فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، رضوی فیملی کے مرحومین، وجمیع المؤمنین والمؤمنات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء البتول سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا امام الخدا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا نیت النفوس ایھا المدفون بیارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک۔